بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں پی کے یونیک ٹیوٹوریل اور میں ہوں آپ کے ساتھ پی کے یونیک ٹیوٹوریل کا ہوسٹ۔ تو دوستو ہم ان پیج کے دوسری کلاس میں ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل تک ہم نے صرف اس کا ورک سپیس کھول کے اس کے اوپر تھوڑا سا لکھا تھا پہلی کلاس میں، تو آج ہم اس کے اوپر مزید کچھ تھوڑا سا کام کریں گے۔ تو دوستو میں نے آپ کو شارٹ کٹ کیز بتائی تھیں F7 F8 F6 اور F5، اس کے ذریعے ہم پیج کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم اپنی ان پیج کی فائل میں کوئی بھی ٹیبل وغیرہ ہیں جو وہ ایڈ کرنا سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ جائیے انسرٹ بار میں، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہے ٹیبل پہ کلک کریں اور اب دیکھیں کہ آپ کتنی رو لگانا چاہتے ہیں اور کتنے کالم بنانا چاہتے ہیں۔ تو میں ایگزامپل کے طور پہ یہاں پہ 20 رو لکھ دیتا ہوں اور 5 کالم انٹر کیا۔ اب یہ دیکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ کوئی حاضری شیٹ بنا سکتے ہیں، کچھ بھی بنا سکتے ہیں، جس سے میں لکھ دیتا ہوں کہ حاضری شیٹ برائے اسکول، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ اس کو تھوڑا بڑا کر لیں، یہاں پر آپ لکھیں نمبر شمار، نام، ولدیت، ٹھیک ہے، مستقل پتہ، فون نمبر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ اس کو پکڑ کے چھوٹا کر سکتے ہیں، اس کو پکڑ کے تھوڑا سا ایسے کر لیں۔ تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ اگر آپ شارٹ کٹ کیز کا استعمال کریں گے تو آپ کے لیے بڑا بیسٹ رہے گا۔ تو یہاں پر میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنا ایریا ہے، ورک ایریا جس میں ہم کام کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا سلیکٹ ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، Ctrl+A، ٹھیک ہے۔ تو اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جتنی رائٹنگ ہے، جو بھی ہم مٹیریل اس میں ڈالیں گے، لکھیں گے، وہ سارے کا سارا سینٹر میں ہو، ان کے اگر کالم میں آ رہا ہے تو کالم کے بھی سینٹر میں آئے، اور جو اوپر حاضری شیٹ پر اسکول لکھا ہے وہ بھی پیج کے سینٹر میں آئے۔ تو ہم Ctrl+Alt+C اس کو پریس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ جتنا مٹیریل تھا وہ سارے کا سارا سینٹر میں آ گیا۔ تو آپ کو یہاں سے کچھ مسنگ نظر آ رہے ہیں ورڈس، تو میرے بھائی یہ مس نہیں ہے، آپ اس کو پیج کو اپ ڈاؤن کر کے چیک کریں تو آپ کو یہ مکمل مل جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارا پیج ہے اور اس کے اوپر اس طرح کے یہ 20 لائنیں ہیں اور 4-5 جو ہیں وہ کالم بنے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر ہم نے لکھا ہوا ہے۔ تو اب آپ جب ایک ڈبے سے ایک باکس سے دوسرے باکس میں جاتے ہیں تو آپ ٹیب کی کا استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے اب میں اگلے باکس میں جانا چاہتا ہوں تو ٹیب پریس کریں گے، پھر ٹیب پریس کریں گے، پھر ٹیب، اور اس کے ساتھ ایرو کی بھی استعمال ہوتی ہیں، جو اوپر نیچے کی ایرو کی ہوتی ہیں نا۔ تو اب یہاں پر رہتے ہوئے ہم نے گنتی لکھنی ہے۔ تو اگر ہم ایسے گنتی لکھنا شروع کر دیں گے تو یہ تو اردو میں لکھی جائے گی، عموماً لوگ اردو میں گنتی نہیں کرتے، تو اس کو ہم نے انگلش میں لکھنا ہے۔ تو انگلش میں لکھنے کے لیے سائڈ میں آپ دیکھیے نیچے یہ بلک، اس کے اوپر آ کر جب آپ کلک کریں گے تو انگلش ہو جائے گا۔ اب لکھیے ذرا یہ انگلش میں، ٹھیک ہے۔ تو ایرو کیز کے نیچے ذریعے نیچے آتے جائیں اور آپ اس کو ایڈ کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آ جائیے، تھوڑا بڑا کر لیجیے اور یہاں پر لکھیں، سب سے پہلے آپ یہ کریں، پہلے آپ اس کو اردو میں کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لکھیے علی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لکھیے محمد احمد، یہاں پر لکھیے محمد علی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لکھیے مرتضیٰ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لکھیے زیاد رحمان، ایگزامپل کے لیے میں لکھا ہوں، اس کے لیے آپ اس کے ولدیت کچھ بھی ڈال دیجیے،
कराची, ठीक है। नंबर आप यहाँ पे इंग्लिश कर लीजिए। सॉरी, तो बोला था मैंने शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें, तो इंग्लिश से उर्दू करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करते हैं। लेकिन मैं कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, तो ये इंग्लिश से उर्दू, ठीक है। इंग्लिश करके अब यहाँ पे नंबर टाइप कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आप लिखना चाहते हैं अब वो अपना यहाँ पे नंबर, ठीक है। इस तरह का एक पूरा टेबल बना सकते हैं अपने स्कूल की हाजिरी शीट बनाने के लिए, या किसी किस्म का भी कोई काम करने के लिए अपने मुनासिब ऑफिस में कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ये शीट तो बना लेंगे, लेकिन जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट में नहीं आएगा। तो क्यों नहीं प्रिंट करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लाइनें लगी हुई हैं ये अभी काम नहीं कर रही, ठीक है। तो इनको प्रिंट में लेके आने के लिए आप सिर्फ लाइनिंग सेट कर दें, ठीक है। लाइनिंग का जो एरिया है टेबल है उसको सेट करें, राइट क्लिक करें, यहाँ पे टेबल फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे स्टाइल है जो ये बनाना है। अब यहाँ पे सिंपली ऐसे देखिए ज़रा, ये वादे करके दिख भी है, और जब आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में ये लाइनें भी है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो शीट लिखा हुआ है टाइटल, इसको बड़ा कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि यहाँ से आप इसको इस तरह बड़ा करें, और इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस F9 F9 छोटा होगा, F10 पे ये बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर आप चीज़ को सिलेक्ट करके कीबोर्ड के जरिए फॉर्मेट टूल में जाना चाहते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद F12 दबा दीजिए। देखें आप फॉर्मेट टूल में एंटर हो गए, तो यहाँ से टैब के ज़रिए आप आगे चलते जाइए। ये देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये टैब के ज़रिए हम जाएंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हुए आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। तो कल की क्लास में हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, उसके ऊपर जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे, जितना उसके ऊपर तवज्जो देंगे, उतना ही आपको आएगा। और इसके दरम्यान में आने वाले जितने मसाइल हैं वो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, या हम कुछ दिन तक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उसमें आप ऐड हो जाइए, और जितने आपको मसाइल आ रहे हैं दरपेश हों वो आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए, इंशाल्लाह उनका हल दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगली क्लास में मिलते हैं।